خوشی پریشانی اور غم سے نڈھال منیر صاحب کے پوزیشن کی طرف گئی تو سامنے سے اس کے سسر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونکے۔ خوشی کو اپنی ہوش نہ تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتی سامنے سے آتی ملازمہ سے بھرائی آواز میں پوچھا، منیر صاحب وغیرہ سب کدھر ہیں؟ میرا بچہ نہیں مل رہا۔ وہ بتانے لگی کہ جب آپ گہری نیند سو رہی تھیں تو آپ کے والد صاحب نے بچے کو جو کروٹے بدل رہا تھا اسے بمشکل اٹھا کر اپنے پاس لٹا رہے تھے کہ میں انہیں بڑے صاحب کے حکم پر انہیں ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ صاحب ان کے بچے بھی منے سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ میں منے کو ادھر لے آئی اور اس کی ڈیوٹی بدل دی ہے اور فیڈر پلا دی ہے۔ وہ تیزی سے منے کی طرف بھاگی اور بغیر کسی سے ملے بچے کو پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ منیر صاحب کے والد اور ان کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو کر بولے، واقعی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بچہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو کر توتلی زبان میں بولنے لگا۔ خوشی کو ہوش آیا تو اس نے سب کو سلام کیا۔ اس کے سسر نے منیر صاحب کے والد کو خدا حافظ کہہ کر ایک نظر منے کو پیار سے دیکھ کر چل پڑے۔ اتنے میں اس کے والد صاحب بھی جاگ کر آ گئے۔ انہوں نے خوشی کے سسر کو دیکھا مگر اگنور کر کے آگے بڑھ گئے۔ خوشی کے باپ نے بتایا کہ منیر کے والد صاحب نے مجھے ناشتے کے لیے بلا لیا تھا اور تم سو رہی تھی۔ ملازمہ نے خوشی کو ناشتے کا پوچھا تو وہ بولی چائے کے ساتھ بریڈ کھا لوں گی۔ منیر صاحب کی بیگم نے کہا، خوشی آج تک اپنے رشتے دار کی فوتگی پر چلا گیا ہے، تم ملازمہ کی مدد سے آج کھانا تیار کر لو۔ خوشی کے سسر جو جا رہے تھے، انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کی بہو ایک ملازمہ کی طرح سرون کوارٹر میں رہ رہی ہے۔ وہ اب جلد سے جائز مقام دلا کر رہیں گے۔ شام کو منیر صاحب کی بہو بیٹا شاپنگ سے واپس آئے اور خوشی کے بچے کے لیے بھی کھلونے لے کر آئے۔ خوشی نے شام کو بچوں کو پڑھایا کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ بچوں کے والدین بہت خوش ہوئے۔ بچے بہت شوق سے پڑھنے لگے۔ رات کے کھانے پر سب نے بہت تعریف کی۔ منیر صاحب کی بہو کو بڑی شرم آئی۔ اس نے خوشی سے کہا کہ وہ اسے بھی ٹرینڈ کر دے۔ ان کی بہو کو احساس ہوا کہ اس کے اپنے بچے اس سے نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ سسرال والے ویکنڈ کی اس نئی ٹیچر کی تعریفیں کرتے نہیں تھکے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہو سب کو دے۔ منیر صاحب کی بہو خوشی کے سمجھانے پر نیٹ سے کوکن دیکھ کر کرنے لگی۔ اسے اس کام نے لطف ملنے لگا۔ گھر کی ذمہ داری بھی سیکھ لی۔ اب اسے خود بھی اس کام کو کرنے کا شوق بیدار ہو گیا۔ خوشی نے بتایا کہ کیا پتا وہ کب یہاں سے چلی جائے، اس نے ہمیشہ تو ادھر نہیں رہنا، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اگر وہ اس گھر پر دھیان نہیں دے گی تو کون دے گا؟ ملازمین کے سر پر گھر کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، وہ بھی کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا محتاج نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اگر کبھی نہیں کسی وجہ سے ملازم نیسر نہ ہو تو ان کا پیٹ بھوکا نہ رہے۔ کپڑے دھونے پریس کرنے تک ضروری کام سب آنے چاہیے۔ ایک تو اپنے کام کرنے سے تسلی ملتی ہے، دوسرا ورزش ہوتی ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے، بھوک کھلتی ہے۔ جم جماہن کرنے یا ورزش کرنے سے بہتر ہے کام کیا جائے۔ اگر ہم کسی اور کا کام کر دیتے ہیں، کسی کی کام میں مدد کر دیتے ہیں تو یہ اپنے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ کسی ملازم کی کام میں مدد کرنا حق عزت کا مقام نہیں ہوتا۔ سب انسان برابر ہوتے ہیں، صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے وہ بلند مقام پا لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ملازم یا کسی غریب کو حقیر جانے تو وہی انسان اپنی زندگی میں یعنی قیامت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونی ہے اور ہمیشہ رہنی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے۔ اس زندگی میں وہی انسان جنت میں عالی مقام رکھتا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے، چاہے وہ ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ جس حال میں بھی رکھے، جو صبر کرتا ہے اسے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ کتنا صبر ملے گا تو انسان سوچتا کاش میں ساری زندگی صبر وشکر میں گزار دیتا۔ خوشی کے سسر گھر جا کر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی، یہ سب آپ کی مہربانی اور عزت کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بہو آج پھر بیٹے سے بہت لڑی ہے، کس بات پر؟ انہوں نے پوچھا۔ بیوی نے دکھی لہجے میں کہا، کیا بتاؤں، اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے۔ میں آج اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے کہا آپ کی بہو کب تک بچے ضائع کرواتی رہے گی؟ سسر نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بیوی نے جواب دیا کہ بہو 2 بار ہاسپٹل کی نرس سے بچے ضائع کروا چکی ہے کہ اس کا فگر خراب ہو جائے گا، پھر وہ بچے کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، کون اتنی محنت کرے؟ سسر نے غصے سے کہا ہے۔ بیوی روتے ہوئے بولی، مجھے کتنا شوق تھا،
पोता पोती खिलाने का, मगर अफसोस ये रमजान भी पूरा नहीं हुआ। अगर ये कोई बच्चा ही दे देती तो हम समझते कि चलो कुछ तो हो गया है। उसमें हर वक्त की लड़ाई झगड़े से मैं तो आजिज़ आ चुकी हूँ। शोहर ने फिर वैसे से कहा इसे छोड़ता भी नहीं रहे। कितनी बार कहा है कि इसे छोड़ दो, अब तो ये वाकई बर्दाश्त से बाहर है। मैं कल बेटे से दो टूक बात करता हूँ। अगली सुबह मुलाजिमा ने बताया कि वो अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी। काफ़ी सामान भी साथ था। घर में बताए बगैर वो नाराज़ होकर भाई को बुलाकर चपके से चल पड़ी। जब मर्द घर मौजूद नहीं थे और सास पड़ोस में मिलाद पर गई हुई थी, वो मुलाजिम के हवाले घर छोड़कर चली गई। सबको गुस्सा आया। फ़ोन पर उसने साफ आने से इनकार कर दिया और तलाक का मुतालिबा कर दिया। खुशी के ससुर ने शक्र क्या, बल्कि सब ने शक्र क्या कि अब इससे जान छूट जाएगी। मवीज़ के बाप ने घर वालों को खुशी के बारे में सब बता दिया और बेटे से माफ़ी भी मांगी, मगर बेटे ने इनके हाथ चूम कर कहा प्लीज़ मुझे गुनाहगार न करे। उन्होंने उसे बढ़कर गले लगा लिया और मलाइमी आवाज़ में बोले अब मैं खुशी और उसके बच्चे को जल्द घर लाना चाहता हूँ। मवीज़ खुशी और बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ शिद्दत जज्बात से रोते हुए बोली मुझे जल्दी से अपनी बहू और पोते से मरवा दो। इसी वक्त मवीज़ के बड़े भाई और भाभी को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई गई। वो भी बहुत खुश हुए। अब मसला ये था कि मनीर साहब के घर वालों को कैसे बताया जाए कि जो उनके घर में मुलाजिमा की हैसियत से रहती है और सलून क्वार्टर में रहती है, वो उनकी बहू है। मनीर साहब को फ़ोन किया गया और बताया गया कि मवीज़ अपनी ननकुआ और बेटे से मिलना चाहता है और उसे घर लाना चाहता है। दादी पोते से मिलने के लिए तड़प रही है। मनीर साहब ने कहा फिक्र न करें, मैं सब हकीकत घर वालों को बता दूंगा। वैसे तो वो वहाँ बेटी तमाम घर वालों के लिए बहुत पसंदीदा शख्सियत बन गए और मेरा घर तो सोना हो जाएगा। मेरे वालिद साहब अब हर वक्त खुशी के बाप के साथ चेस खेलते रहते हैं, वॉक पर जाते हैं, अत्ते खाते हैं। उनका दिल उनके साथ बहुत लग गया है। मेरी बीवी भी सेहत याब होती जा रही है। मेरी बहू खुशी की संगत में घरदारी सीख चुकी है। बच्चे बने के बगैर नहीं रहते। इन सब बातों के बावजूद भी मैं खुद गरज नहीं बनूंगा और खुशी को उसके घर भेजकर मुझे खुशी मिलेगी। मैं खुद घर वालों को समझा बुझा कर राजी कर लूँगा। खुशी और उसका बाप अब हमारे पोर्शन के एक कमरे में शिफ्ट करवा दिए गए हैं। अब वो हमारे फैमिली मेंबर्स है। नवीस तो सख्त बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसको वो अरसे से ढूंढ रहा था वो मिलने वाली है। सब घर वाले सख्त शिद्दत से मनीर साहब के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पहले वो बात करके उन्हें मिलने पर राज़ी कर ले, फिर आप लोग मिलने आना। फिर वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं और मनीर साहब का फ़ोन आ गया। इन लोगों की खुशी की इंतहा न रही। मवीज़ ने अपना बेडरूम खुशी और बच्चे के लिए सजा दिया। बच्चे के खिलौने और कपड़े खरीद कर लाया। सब जाने के लिए तैयार होकर जाने लगे कि मवीज़ की बीवी गेट के अंदर दाखिल हुई। सब उसे अचानक देखकर चौंक गए। मनीर साहब ने पहले खुशी के वालिद से बात की कि वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं और खुशी और आप को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं। खुशी के वालिद ने रोते हुए कहा कौन सा बाप होगा जो बेटी को अपने घर बसना नहीं देखना चाहेगा। मेरा जाना मुश्किल है, मैं अपने घर चला जाऊंगा। वैसे भी मेरी बड़ी बेटी पाकिस्तान वापस आ चुकी है। इधर उनके साथ धोखा हवा है और वो अपने घर का हिस्सा भी भाइयों को बेच रहे थे। अब एक कमरे के घर में रह रहे हैं। दामाद सख्त शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहा है। बेरोजगार हो गया है, बुरे हालात में है। बच्चों की तालीम छट गई है। फिर खुशी ने उन्हें अपने घर में शिफ्ट करवा दिया है, इस शर्त पर कि वो मुझे साथ रखेंगे और ख्याल रखेंगे। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। खुशी किधर ही रहेगी। अब बहुत अच्छा है कि वो ससुराल चली जाए। मनीर साहब ने अफसोस किया और कहा बेशक आप लोग हमारे लिए रहमत है, मगर मैं खुद गर्ज नहीं बनूंगा। आपको जाने से नहीं रोकूंगा, मगर हर वीकेंड आप हमारे साथ गुजारेंगे, इतना तो हमारे लिए करेंगे। फिर दोनों ने खुशी को समझाया कि वो ससुराल चली जाए। खुशी अपने प्यारे शोहर से खुद भी मिलना चाहती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अब जबकि इसकी बीवी इससे खुद फला ले रही है। जब मवीज़ की बीवी ने सुना कि खुशी अपने बच्चे के साथ वापस आ रही है, वो जो अपना सामान लेने आई थी, इसने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया और चलाने लगी कि मैं तब खला भी नहीं लूँगी और खुशी अब इस घर में वापस नहीं आ सकती है। ससुर ने गरज कर कहा वो वापस ज़रूर आएगी और इसी कमरे में रहेगी। मुलाजिमों से कहकर इसका सामान बाहर निकालने लगे। नवीस परेशान तनक खामोश खड़ा था। बाप ने कहा बेटा इसे कभी तलाक दे, 5 लाख हम अफोर्ड कर लेंगे,
اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں انکار کر کے چلا گیا۔ اس کی بیوی مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولی، وہ خود مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، اب میں ادھر ہی رہوں گی۔ دوسرے کمرے میں رہ لوں گی مگر جاؤں گی نہیں۔ اب آپ بے شک اب اپنی بہو اور پوتے کو لے آئے، میں ان کو بھی ادھر چین سے رہنے نہیں دوں گی۔ ساس نے غصے اور نفرت سے کہا، سے لانے کے لیے ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سسر کو منیر صاحب کی کال آ گیا۔ وہ کال پر تفصیل بتاتے ہوئے بولے، بس یار آتے ہیں۔ بیوی نے کہا، چلے دیر ہو رہی ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ چلا کر بولی، دیکھو تھی تو میں آپ لوگوں نے پہلے میرے رشتے سے انکار کیا تھا، حالانکہ میرے والدین نے گھر آ کر رشتہ دینے کی پیشکش بھی تھی۔ اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کے بعد میں آپ لوگوں کا جینا حرام کر دوں گی، جو میں کر کے والدین کی توہین کا بدلہ بھی لے رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے ٹھوک کر چاٹا ہے۔ مویز نے گاڑی نکال لی۔ وہ ملازموں سے بولی، میرا سامان دوسرے روم میں رکھ دو اور میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ۔ ساس نے کہا، میں سارا گھر بند کر کے جاؤں گی، تو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہے۔ ابھی ہم اپنی بہو اور پوتے کو لے کر آ جائیں گے تو تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ساس صرف کچن اور اس کے کمرے کے علاوہ سارے گھر کو لاک کر کے چل پڑی۔ منیر صاحب نے اپنے گھر والوں کو جب سب سچائی بتا تو وہ حیرت کے ساتھ خوش بھی ہوئے کہ ایک تو یہ ہماری رشتے دار ہے، ان سے اس کا گھر دوبارہ بسنے جا رہا ہے۔ ہم کو اس کے جانے سے بہت اداسی محسوس کرے گی، مگر اس کو اپنے گھر آباد دیکھ کر خوشی ملے گی۔ وہ لوگ اسے دائیں دینے لگے۔ بچوں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ وہ رونے اور عزت کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہیں بہلایا گیا کہ وہ روز آیا کرے گی۔ جب مویز کو دیکھا تو خوشی کی آنکھیں برس پڑے۔ ساس نے آگے بڑھ کر خوب روتے ہوئے بہو کو گلے لگا کر پیار کیا اور زاروں تار رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ سسر نے آگے بڑھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ایسے نہ کرے۔ اتنے میں مویز کے باپ نے خوشی کے باپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو خوشی کے باپ نے انہیں گلے لگا لیا۔ منیر صاحب نے ہنستے ہوئے عذور مذاق کہا، کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں بلکہ بولا کہتے ہیں، مطلب سادہ۔ سب ہنسنے لگے۔ خوشی سے مویز نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا، اس نے شرماتے ہوئے ملا لیا۔ پوتے کو دادا دادی بار بار پیار کرتے۔ مویز کی گود میں جا کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ مویز نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر دی تو لے کر مسکرانے لگا۔ مویز نے بہت پیار کیا۔ منیر صاحب نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ خوشی جوش و خروش سے لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دودھ چلا۔ مویز کی بیوی بار بار مویز کو کالے کر کے پوچھتی کب آنا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ منیر صاحب نے خوشی سے پوچھا، بیٹی سامان پیک کر جائیں؟ وہ آہستہ سے بولی، جی ابھی نہیں، کیا تھوڑا سا ہے، کر لوں گی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، چائے پی۔ مویز کے سسر نے کہا، اب چلنا چاہیے۔ اتنے میں ساس کے موبائل پر مویز کی بیوی کا فون آیا کہ کب آنا ہے۔ وہ چلا کر وسے سے بولی، آتے ہیں، صبر کرو، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ خوشی کے باپ نے حیرت سے پوچھا، کس کا فون تھا؟ انہیں شک گزرا کہ شہید مویز کی بیوی کا ہے۔ وہ وسے سے بولی، مویز کی بیوی کا ہے۔ دیر آج کا سارا واقعہ اسے کوستے ہوئے وسے سے بتا دیا۔ خوشی کے باپ نے ایک لمبی سرد بھری اور کہا کہ میری بیٹی اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو وہاں سے نکال نہیں دیتا یا طلاق نہیں دیتا۔ ایک میاں میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو دو دھاری تلوار پر نہیں چلا سکتا ہوں، یا تو اسے طلاق دو یا میری بیٹی کو، تاکہ میں اس کے مستقبل کا کچھ پل سوچوں۔ ان کی بات سن کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ سب انہیں منانے لگے مگر وہ نہ مانے۔ خوشی نے بھی باپ کے فیصلے کا ساتھ دیا کہ اگر وہ مجھے اس کی موجودگی میں بھی بھیجے گے تو میں کوئی شرط نہیں رکھوں گی، مگر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ مویز کا باپ جوش سے بولا، ٹھیک ہے، میں نے ہی شادی کروائی تھی، اب میں ہی اسے طلاق دلوا کر دم لوں گا۔ خوشی کے باپ نے کہا، جو بھی کرنا ہو جلدی کیجیے، میں اب بیٹی کی عمر نہیں گزار سکتا۔ مویز لوگ گھر پہنچے تو ساتھ خوشی کو نہ دیکھ کر مویز کی بیوی نے پوچھا تو سسر نے غصے سے کہا، ان کی شرط ہے کہ پہلے تمہارا گند وہاں سے صاف ہو۔ مویز کو دیکھ کر بولے کر تم اسے طلاق دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ وسے سے بھرے اندر چلے گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا پتہ ادھر کی صفائی ہو جائے۔ مویز نے اسے گھور کر وسے سے دیکھا۔ وہ مویز کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، چلو تم اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا ساری رات سوگ بناؤ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سکون سے سونے۔
روز منیر صاحب فون کر کے پوچھتے مگر مویز کے باپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا کہ بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے۔ اس سے فالتو بات بھی نہیں کرتا مگر طلاق دینے پر راضی نہیں۔ وہ طنز کرتی ہے، بیوی بچے کو بھی بلا لو تاکہ مجھے زیادہ لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آئے۔ منیر صاحب نے خود بھی آ کر بات کی مگر وہ مختصر بات کر کے انکار کر کے چل پڑا۔ ادھر خوشی کے باپ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ خوشی نے سنا تو تڑپ گئی اور رونے لگی۔ بولی میں طلاق نہیں لوں گی، مجھے آپ مویز کے گھر بھیج دے تاکہ میرا بچہ باپ دادا کے زیر سایہ پڑے۔ باپ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا اس کی بیوی تمہارا جینا حرام کر دے گی، کوئی بعید نہیں کہ بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بولی ابو جی وہاں سب موجود ہوں گے، آپ تسلی رکھیں، ادھر مویز تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گا، وہ بزدل انسان ہے۔ مویز کے والدین کا ساتھ ہی میرے اور میرے بچے کے لیے کافی ہے۔ کسی کے گھر اس طرح بوجھ بن کر رہنے میں مجھے بہت غیرت آتی ہے۔ وہ لوگ بے شک بہت اچھے ہیں، آپ آپا کے پاس چل کر رہے ہیں اور میں سسرال میں، اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے۔ ہم ان لوگوں کے احسانات نہیں بھول سکتے، ہم ان سے ملتے جلتے رہیں گے۔ ویسے بھی یہ میرے سسرال کے رشتے دار ہیں، کسی نہ کسی بہانے ملنا جلنا لگا رہے گا۔ باپ نے پریشانی سے سانس بھر کر کہا ٹھیک ہے، میں منیر صاحب سے بات کرتا ہوں،